السلام علیکم بچوں، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے اپنے اسکول میں، اور آج کا ہمارا سبق ہے لل دید۔ تو جلدی سے اپنی کتابیں کھولیے، ریڈنگ روم میں آج ہم اس سبق کی تعلیم کریں گے۔ کشمیر قدیم زمانے ہی سے ریشیوں، سنتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیمپور میں پیدا ہوئی۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر میں ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اس شعر کے معنی ہیں: مینڈا پکے یا بکرا، لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت ان کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ لل دید نہایت صابر تھی۔ وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ کسی طرح سے لل دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں تک بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لل دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ لل دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی، لیکن آخرکار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر آباد کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیند بھرانہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ آتے ہوئے دکھائی دی۔ لل دید کو اس حالت میں حضرت امیر کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نانبائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑی۔ بیچارے نانبائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لل دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا ہے اور ان کے سامنے نیم بھرنگی کی حالت میں چیترے پہن کر جانے میں لاج آئی۔ لل دید اس واقعے کے بعد کئی بار حضرت امیر سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ سے بھی ملتی رہی۔ دونوں بزرگ لل دید کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثناء میں لل دید کا گزر وہاں سے ہوا۔ حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ لل دید نے بچے کو گود میں لیا اور اس سے کہا کہ اے ننے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ یہ کہہ کر لل دید نے ننے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا۔ لل دید ایک فطری شاعرہ تھی۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں جن کے کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا۔ یہ کلام جو واق کہلاتا ہے مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، امیر ہو یا غریب، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔
ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں یا ان کی صورت بدل گئی ہے۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں۔ چنانچہ للدت کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی للدت کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب المثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ للدت اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بین ثبوت ہے۔ للدت کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو للیشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بجباڑہ کے مقام پر وفات پائی۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے للدت کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے۔ اچھا بچوں، اگلے ویڈیو میں ہم اس سبق کو باریکی سے سمجھنے کے بعد اس کے سوالات کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔